अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम एस्टा आए हुए थे, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, चीज़ें लेनी थी, क्योंकि ये वाला एस्टा हमारे घर के बेहद करीब है। तो हम अक्सर यहाँ आ जाते हैं जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है। वो जो कहते हैं ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो बस यही हाल है। आजकल पाकिस्तान की बहुत याद आ रही है, क्योंकि काफ़ी अरसे से अभी हम पाकिस्तान नहीं गए, कई साल हो गए, इसलिए बहुत दिल चाहता है पाकिस्तान जाने का, मगर हालात इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। एक दफ़ा जब हम पाकिस्तान गए थे हॉलीडेज़ पे, तो हम अपने पुराने घर में भी गए थे, मेरे नाना के घर, जहाँ पे मैं बचपन में रही थी। तो वहाँ जाके अच्छा तो लगा था, लेकिन ये देख के बड़ा अफ़सोस हुआ था कि वो इलाका बिल्कुल बदल चुका था और जिस घर में हम रहते थे उसको लेबॉर्ट्री में तब्दील कर दिया गया था। बल्कि उस पूरी रोड पे घरों की जगह अब लेबॉर्ट्रीज़ और दुकानें ही दुकानें थीं और वो जगह पहचानी ही नहीं जा रही थी। वो जगह सिर्फ यादों में ही अब ज़िंदा रह गई है, हकीकी लाइफ में तो बिल्कुल बदल चुकी थी। जिस रोड पे हमारा घर था, मेरे बचपन में वो रोड मुझे इतनी लंबी, खुली, कुशादा और बड़ी लगती थी, मगर अब जाके जो देखा ना तो वो रोड बिल्कुल छोटी सी, तंग सी गली की मानत लग रही थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही वाली रोड है। वहाँ जाकर मुझे बहुत सी भूली बिसरी बातें याद आ गई, कुछ बचपन की कहानियाँ याद आ गई, कुछ शरारतें याद आ गई। वैसे तो मैं बहुत संजीदा इंसान हूँ और बचपन में भी बहुत सीधी-सादी, शरीफ-सी, मासूम सी, बेवकूफ़-सी बच्ची हुआ करती थी। मगर कुछ शरारतें मैंने ऐसी की हैं कि आज तक मुझे यकीन नहीं आता। जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में बड़ा रवाज था पार्टियाँ करने का। हर बात पे पार्टियाँ की जाती थी। फलाने की बर्थडे है, पार्टी कर लो। इस हफ्ते कुछ ख़ास नहीं किया, पार्टी कर लो। और फिर बाकायदा दावतनामे लिखे जाते थे। मेरे नाने की बहुत वसी जान पहचान थी, तो बहुत सारे लोगों को बुलाया करते थे, खाने बनाया करते थे, बड़े खुश होते थे। तो एक दफ़ा मैंने क्या किया कि अपने पड़ोस में जाके पड़ोसियों को कहा कि हमारे घर में दावत है फ़लाने दिन, आप सब ज़रूर आइएगा। और ये कह के मैं घर पे आ गई। अब मैं तो शायद भूल गई, लेकिन एक के बाद एक उस दिन हमारे घर पड़ोसी आने लगे और थोड़ी-थोड़ी देर बाद बेल बजती थी और कोई ना कोई पड़ोसी की फैमिली आई होती थी। अच्छा, मेरे घर वाले बड़े हैरान परेशान कि ये क्या हो गया है, आज सारे पड़ोसी एक साथ ही हमारे घर क्यों आ रहे हैं? फिर उन्होंने कहा और मेरे घर वालों को कि दावत है तो हम आए हैं, तो मेरे घर वाले हैरान परेशान हो गए। लेकिन उन्होंने ज़ाहिर नहीं होने दिया, उन्होंने बाहर से खाना मंगवाया और पड़ोसियों को पता तक नहीं चला कि दावत नहीं थी, ये सब मेरी शरारत थी। और फिर मज़े की बात ये है कि बाद में मुझे कोई डांट वगैरह भी नहीं पड़ी। क्योंकि मैं इतनी छोटी सी थी कि उन्होंने कहा चलो जी खैर है। इसी तरह एक दफ़ा मैंने क्या किया कि अम्मी के गूंदे हुए आटे में से आटा लेके गोल-गोल से कबाब की तरह मैंने पेड़े बना लिए, जिस तरीके से दही बल्ले होते हैं या दही बड़े क्या होता है, क्या कहा जाता है वो। तो उसको बना के ऊपर दही छिड़क के, चाट मसाला छिड़क के, लाल मिर्च, नमक छिड़क के और प्लेट को कवर करके मैं पड़ोस के घर में चली गई। वो हमारे जो पड़ोसी थे ना, उनकी आदत थी कि वो आए दिन कोई ना कोई डिश बना के भेजा करते थे। बहुत आना-जाना था हमारे घर पे, बिल्कुल एक फैमिली की तरह थे। और मैंने कहा कि मेरी अम्मी ने आपके लिए दही बड़े भिजवाए हैं। तो उधर वो मुन्नी बाजी होती थी और बड़ी खुश हुई, उन्हें चटपटी चीज़ें बहुत पसंद होंगी शायद। तो उन्होंने वो नवाला मुँह में डाला तो कुछ अजीब-सा उनका मुँह हो गया और उन्होंने कहा, "अरे! ये क्या है? ये तो कच्चे लगते हैं।" और फिर उन्हें समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी देर लगी उन्हें समझने में और फिर मैंने अपोलोजाइज़ भी किया। मैंने कहा, "सॉरी, ये मैंने आपके साथ एक शरारत की थी।" तो वो हँसने लगी और
بچپن میں جو بھی لوگ ملتے ہیں نا بڑے پیارے ہوتے ہیں، پیار کرنے والے ہوتے ہیں عام طور پر، اور انہوں نے مائنڈ نہیں کیا تھا اور انہوں نے بھی اس شرارت کو انجوائے کیا تھا۔ میرے بچپن میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں جو بہت اچھے نہیں تھے، جن کی وجہ سے ہمیں بہت دکھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا آگے چل کے، اور ہمارے حالات کا رخ ہی بدل گیا۔ تو اسی میں سے ایک واقعہ ہے، میرے بڑے ماموں، میں نے پہلے کی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کسی وجہ سے گھر والوں سے خفا ہو گئے تھے، کوئی اختلاف رائے ہو گیا تھا، تو وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے جس جگہ ایک پورشن کرائے پہ لیا تھا، وہ ایک خاتون تھی اور وہ شادی شدہ تھی، ان کے بڑے بڑے گرون اپ بچے تھے، بلکہ ان کے بچے بھی شادی شدہ تھے، کافی بڑی عمر کی تھی خاتون، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے نا وہ بیمار تھے، اور ہم نے تو جب بھی دیکھا وہ بیچارے بستر پہ لیٹے ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں اڑتی اڑتی سی خبریں ہم نے سنی تھی کہ وہ ہسبینڈ کو سلو پوائزن دے رہی ہیں یا زہر دے کے مار رہی ہیں۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتی اور نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس بات میں حقیقت تھی، میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اس طریقے کی باتیں ہم سنا کرتے تھے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی صداقت تھی۔ تو میرے ماموں وہاں جا کے رہنے لگے تو وہ بڑی آؤ بھگت کرنے لگی، اور کیونکہ ماموں خفا تھے اور گھر والوں سے اتنا ملتے نہیں تھے تو وہ کھانے بنا بنا کے انہیں پیش کرتی تھیں، اور میری نانا نانی جو تھے وہ بہت دکھی تھے کہ ماموں ناراض ہو کے چلے گئے، اور وہ انہیں منانے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ پھر ہم نے خبر سنی کہ انہوں نے اس خاتون سے شادی کر لی ہے، اس خاتون کے ہسبینڈ کا اس دوران میں انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے نا وہ بڑے زمیندار تھے اور اچھی خاصی ویل آف خاتون تھی، تو انہوں نے شادی کر لی ماموں کے ساتھ، حالانکہ ماموں ان سے بہت ینگ تھے، ماموں کے بچے بھی نہیں تھے، ان کی وائف بھی نہیں تھی، تو میری نانی کو نا بڑی تکلیف تھی، اور باقی کی ساری زندگی وہ اسی غم میں مبتلا رہی کہ بیٹے کو اس عورت نے پھنسا دیا ہے اور اس کی ان سے جان چھڑائی جائے۔ میرے ماموں کی اپنی کافی زمینیں تھیں، میرے نانا بہت بڑے زمیندار تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ زمینوں کے لالچ میں میرے ماموں نے اس خاتون سے دولت کے لالچ میں شادی وغیرہ کر لی ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ جو خاتون تھی وہ ہم لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، کبھی کبھی شاید کھانے بنا کے بھی بھیجتی تھی، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے فرنی بنا کے بھیجی تھی، اور اتنے مزے کی فرنی تھی کہ میرے منہ میں پانی آ گیا تھا اور میرا بڑا دل للچایا تھا کہ میں اس کو کھاؤں، کیونکہ میں چھوٹی سی تھی اور بچی تھی، تو میرا دل چاہ رہا تھا ٹھنڈی میٹھی میٹھی فرنی دیکھ کے بلکہ بڑوں کا بھی چاہ رہا ہوگا، وہ چیز ہی ایسی تھی، بڑی تھک سی تھی، کریمی سی تھی، مگر جی توبہ، میری نانی نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، انہوں نے کہا پتہ نہیں اس عورت نے کیا پڑھ کے اس پہ پھونکا ہوگا، خبردار جو کسی نے اس کو کھایا یا ہاتھ بھی لگایا۔ یہ میرا ڈیجیٹل قرآن شریف ہے، یہ میں نے امیزون سے منگایا ہے، ویسے میں نے ای بے وغیرہ پہ بھی دیکھے تھے لیکن پھر میں نے امیزون سے منگا لیا تھا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج میں ایک جھٹپٹ والی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ریسیپی ایسے وقت کے لیے ہے کہ آپ کا فش کھانے کا بہت من ہو رہا ہو لیکن آپ کا موڈ نہ ہو رہا ہو پکانے کا، زیادہ تردد کرنے کا، اور گھر میں فروزن فش بھی نہ ہو یا فریش فش بھی نہ ہو، تو ایسے میں یہ ڈبے کی فش کام آتی ہے اگر آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ اویلیبل ہے تو پھر آپ اس ترکیب کو بنا سکتے ہیں۔ یہاں یو کے میں تو یہ ہر اسٹور میں اویلیبل ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں پیاز کو تھوڑا سا لال کرتی ہوں یا لائٹ گولڈن کرتی ہوں، ادرک لہسن ڈالتی ہوں، بالکل ہلکا سا میں نمک ایڈ کرتی ہوں، کٹی لال مرچیں ایڈ کرتی ہوں، دھنیا پاؤڈر ایڈ کرتی ہوں، تھوڑا تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ اس کے بعد میں یہ فش ڈال دیتی ہوں اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیتی ہوں کیونکہ فش تو پہلے ہی پکی ہوتی ہے۔
بس تھوڑا سا میں ان کو گرم کرتی ہوں، کیونکہ ڈبے سے اسٹریٹ نکلی ہوئی فش ٹھنڈی اور ذائقے کے بغیر خالی ٹماٹو کیچپ پڑا ہوتا ہے، کوئی نمک مرچ بھی نہیں ہوتا، تو مجھے اتنی کچھ خاص اچھی نہیں لگتی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا اپنا پرسنل ٹچ دیتی ہوں یا دیسی ٹچ دیتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ دوسرے دن لنچ کا ٹائم ہے اور یہ فش کیکس تھے اور تھوڑا سا مٹر وغیرہ تھے۔ کبھی کبھی وہی دل چاہتا ہے کہ انگلش اسٹائل کا لنچ کیا جائے یا بریک فاسٹ کی جائے۔ ویسے بنتے تو ہم دیسی ہیں اور دیسی چیزیں ہی پسند کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہی ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے۔ اور جناب یہ اس سے بھی اگلے دن کا لنچ ہے کچھ خاص بنانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا اور آرام کرنے کا دل چاہ رہا تھا، تو میں نے یہ میگی نوڈلس بنا لی تھی اور ان کو بھی پرسنل ٹچ دے دیا تھا۔ تھوڑا سا اس میں نے اسپرنگ انین کاٹ کے ڈال دیا تھا، تو بڑا پیارا ٹیسٹ آ رہا تھا۔ تو جناب آج کی میری ویڈیو بس یہیں تک تھی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔